پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. دو اہم موضوعات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ کورونا کی جو سیکنڈ ویو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور حکومت اس پر کافی کنسرن دکھائی دیتی ہے. کچھ شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا دوبارہ سے آغاز ہو گیا ہے. اسلام آباد بھی ان میں سے کیا، کراچی کے کچھ علاقوں میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. تشویش کی بات یہ ہے کہ مثبت ٹیسٹ کی جو اوسط شرح ہے وہ گزشتہ ہفتے میں 2% سے زیادہ رہی ہے، حالانکہ اس سے پہلے 2% سے کم آ رہی تھی، اور 15 اگست کے بعد سے پہلی مرتبہ 200 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اب خدشہ یہ ہے کہ اگر اس پر SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا اور اس پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے ایکشن نہ لیا گیا تو یہ تعداد بڑھ سکتی ہے اور سیکنڈ ویو جو ہے کچھ ماہرین کے مطابق زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. تو پروگرام کے پہلے اس میں ہم اسی پہ بات کریں گے یہ ہوا کیوں ہے، یہ سیکنڈ ویو پاکستان میں کیوں دیکھی گئی ہے. کیا اس کی وجہ ریسٹورنٹس کا کھلنا ہے، اسکولوں کا کھل جانا ہے، شادی ہالس کا کھلنا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے اور کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پروگرام میں ٹک ٹاک پر پابندی درست فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے. اس پر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، خود حکومت کے ہاں اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں غلط لگائی گئی پابندی، کچھ لوگ اس پابندی کے حق میں ہیں. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ریگولیٹ کرنا مسئلے کا حل ہے یا کسی چیز پر پابندی لگا دینا مسئلے کا حل ہے. جس پر پروگرام کے دوسرے سے بات کریں گے. پہلے اس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ موجود ہیں، سیکرٹری ہیلتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر جواد اصغر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ایکسپرٹ ہیں. دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ پروگرام میں اپوزیشن کا موقف لیتے ہوئے ان سے بھی ہم جانیں کہ کیا اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس کو التوا میں ڈال دینا چاہیے جس طرح سے حکومت نے درخواست کی ہے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں حکومت کی آبزرویشن کیا ہے؟ ریسٹورنٹس کو کھل جانا، شاپنگ سٹورز کا کھل جانا، اسکولز کا اوپن ہونا یا شادی ہالز کا، کس وجہ سے یہ سیکنڈ ویو آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بار بار یہ میسج دے رہی ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ کوئی ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، مطلب ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ 2 سال رہے گا، 3 سال رہے گا، کب تک یہ رہے گا. تو اب ہم لوگوں کو اب سب چیزیں بند کر کے زندگی نہیں چل سکتی. آپ کو اس وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا اور اس کے لیے جو گورنمنٹ نے SOPs بنائے ہیں اور جو ڈائریکشنز دی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرانا اصل بات ہے. تو اب یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ظاہر اسکولز بھی کھلنے ہیں جس طریقے سے SOPs کے مطابق کھلے ہیں. تھوڑے بچوں کو بلایا جا رہا ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے بلایا جا رہا ہے، آلٹرنیٹ ڈیز پہ بلایا جا رہا ہے. اسی طرح شادی ہالز کے لیے بھی SOPs دی گئی ہیں، ریسٹورنٹس کے لیے بھی SOPs دی گئی ہیں. تو ان چیزوں نے تو گریجولی کھلنا ہی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ اگر SOPs کے اوپر عمل درآمد ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر سختی سے کاربند ہو جائیں جو حکومت ان کو انسٹرکشنز دے رہی ہے، تو پھر یہ جو سپریڈ ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. کیونکہ کرونا وائرس وہ دشمن ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح اٹیک کرتا ہے، کون سے طریقوں سے اس سے بچا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ SOPs کی آپ نے بات کی، SOPs پر عمل درآمد ہو رہا ہے کیا؟ کچھ شادی ہالز جو کھلے ہیں وہاں پر ماسک کی پابندی یا ہینڈ سینیٹائزر کی پابندی بالکل نہیں ہو رہی، اور وہ جو کیوں نہیں ہو پا رہا آپ کے خیال میں؟ جی انفارچونیٹلی لوگ جو ہیں اس کو سیریسلی نہیں لے رہے، مگر اب حکومت جو ہے وہ اس چیز کو، اس کی مانیٹرنگ سخت کر دی گئی ہے. جس طرح آپ کو پتہ چلا ہوگا آج اسلام آباد میں کئی شاپس جو ہیں جہاں پر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا شاپس کو سیل کیا گیا ہے. کچھ ریسٹورنٹس میں سے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، وہاں کے ورکرز کو اریسٹ کیا گیا ہے. تو اب یہ حکومت تو اپنی طرف سے ساری مانیٹرنگ جو ہے اس کو اسٹرکٹ کر رہی ہے. اسی طرح شادی ہالز پہ بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، جہاں پر نہیں یہ نظر آتا وہ شادی ہالز کو بند بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو وارننگ بھی دی جا رہی ہے کہ جی یہ اس طرح سے ہوگا. تو گورنمنٹ تو اپنی مانیٹرنگ میکینزم کو اسٹرانگ کر رہی ہے، پر اصل میں عوام کو خود بھی ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کا مظاہرہ کرنا ہے، ان کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے اور ان لوگوں کو خود سے بھی ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ عام سڑکوں کے اوپر بھی، عام جگہوں کے اوپر بھی لوگ ماسک کو اب بالکل نہیں استعمال کر رہے ہیں، ماسک کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. جس طرح پہلے ایک ہینڈ سینیٹائزنگ، ہینڈ واشنگ اور ایک سوشل ڈسٹینسنگ تھوڑا سا ہوا تھا جس کی وجہ سے واضح فرق نظر آیا تھا ہمیں کیسز میں، اب لوگ جو ہیں وہ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ وائرس کے بڑھنے کا سبب بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر جواد صاحب، آپ کی خیال میں کیا وجہ ہوئی ہے سیکنڈ ویو کی کے آنے کی؟
جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے پروگرام میں. ابھی جو ڈاکٹر نشین حامد کہہ رہی تھیں اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے میرے خیال سے میں نے اس پہ لکھا بھی تھا کہ پری میچور فتح کا اعلان کیا گیا. اس کے ساتھ ہم نے کہا ضرور کہ یہ گیا نہیں ہے، لیکن عام لوگ پھر یہ سمجھے کہ کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے. کیونکہ میں جن دکانوں میں جاتا تھا اسلام آباد میں انہیں کہتا تھا کہ آپ ماسک کیوں نہیں پہن رہے جب ہمارے کیسز کم آ رہے تھے، تو وہ مجھے یہی کہتے تھے سر کرونا تو ختم ہو گیا ہے. تو یہ ایک مینٹیلٹی چلی بہت زیادہ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حالت آ گئی تھی کہ اسلام آباد میں ایک آدھ آدمی ہوتا تھا جو ماسک پہن کے پھر رہا ہوتا تھا، باقی 99% لوگ ماسک کے بغیر پھر رہے تھے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وائرس نے پاکستانیوں کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں کرنی. وائرس نے ہمارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو جس نے دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. اور موسم ایک اچھا ٹیمپریچر مل رہا ہے اور اس کے لیے آسان ہے پھیلنا، تو یہ ہمارے پاس اور ہمارے ایس او پیز بالکل زیرو لیول پہ ہم چلے گئے، تو اس کی وجہ سے یہ دوبارہ کیسز کا بڑھنا ایک یقینی بات تھی. میرے لیے اس میں حیرانگی نہیں ہے. لیکن ابھی بھی اس پر مزید بات کرتا ہوں آپ سے. محمد زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. زبیر صاحب، حکومت کی طرف سے درخواست کی گئی ہے اور فواد چوہدری صاحب نے ذاتی طور پر کہا، شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے اس کو التوا میں ڈال دیا جائے، فروری تک اس کو لے جایا جائے کیونکہ سیکنڈ ویو آ رہی ہے جو خطرناک ہو سکتی ہے. کیا اپوزیشن اس پر غور کر رہی ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر اس کو التوا میں ڈالا جا سکتا ہے جلسے جلوسوں کو؟ ہم بالکل غور کرنے کے لیے تیار ہیں 100%. اگر صحیح بات بتا دے فواد چودھری یا جو بھی شیخ رشید کہ جی ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے آپ کی موومنٹ سے اور آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں فی الحال، تو ہم بالکل غور کریں گے اور شاید عمل بھی کریں گے. بتا دے اصل بات بتا دے تو ہم بس آپ پرسنل لائف میں بھی اصل بات نہیں بتائیں گے تو دوسرا بندہ عمل نہیں کرے گا. اصل بات بتا دے کہ آپ کو بہت ڈر لگ رہا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ جس وقت حکومت کا تختہ ہو تو آپ کچھ نہ کچھ ویٹ کر لیں، 4-5 مہینے اور دے دیں، ہماری کارکردگی امپروو ہوگی، ہم انشاءاللہ تعالی مہنگائی کو کم کر دیں گے، بے روزگاری کم کریں گے، غربت کو کم کر دیں گے اور ایک کنکریٹ پلان دے تو ہم پھر شاید اس پر عمل بھی کر لیں. چلیں زبیر صاحب، قطع نظر اس بات کے کہ فواد چوہدری صاحب نے کیا کہا یا کسی اور نے کیا کہا، لیکن آپ کیا اس کو کورونا کو اس وقت ایک تھریٹ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے خود سے کہ اگر یہ اس وقت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، گیدرنگز ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں تو کورونا پھیل سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہم ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اتنے تیر مار دیے کہ پوری دنیا ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے کہ جی ہم نے ایسا زبردست کام کیا ہے کہ اس کو ختم کر دیا ہے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں اب جیسے ہی ہم نے موومنٹ کا اعلان کیا تو وہ کہہ رہے کہ جی کرونا کا خطرہ ہے. تو ہمیں اصل میں حکومت کی کریڈیبلٹی اتنی خراب ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اصل وجہ کیا ہے. کیا واقعی کرونا پھیل رہا ہے نہیں پھیل رہا؟ مجھے تو کوئی اندازہ نہیں ہے یا پھیلنے کا خطرہ ہے. ہم تو یہ سمجھے تھے اور بہت حد تک یہی سمجھ کے آگے چل رہے تھے کہ کرونا کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کرونا ختم ہو چکا ہے، مور اور لیس ختم ہو چکا ہے. بٹ اصل مسئلہ کریڈیبلٹی کیا ہے حکومت کی. تو زبیر صاحب اب میرا سوال پھر وہی ہوگا کہ کیا غور کریں گے آپ اس بات پر کہ اس کو التوا میں ڈال دیا جائے؟ فواد چوہدری صاحب یا حکومت تو یہ نہیں کہے گی، ظاہر ہے کہ جی ہم خوف زدہ ہیں آپ کی اس موومنٹ سے، لیکن چلیں آپ کیا اس کورونا کو ایک تھریٹ فیل کرتے ہوئے، کیونکہ یہ جو فگرز ہیں اس پر تو آپ ڈاؤٹ نہیں کریں گے نا کہ آپ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، یہ پرسنٹیج بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو اس کی بنیاد پر کیا غور کر سکتے ہیں آپ کی لیڈرشپ؟ کمال ہے. ویسے پچھلے ہفتے تک آرگومنٹ ڈفرنٹ تھا کہ نمبر آف کیسز کم ہو گئے ہیں، آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں. اب اس طرف سے بالکل آرگومنٹ چینج ہو گیا کہ بڑھنا شروع ہو گیا اور خطرہ زیادہ ہو گیا. اینی ویز دیکھیں میں تو اس وقت کرونا کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، نہ پہلے تھا کبھی. ہم تو بیسک کامن سینس کی بات کرتے ہیں. اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسے حقائق ہے جو وہ شیئر کرنا چاہتی ہے تو وہ شیئر تو کرے نا. فواد چودھری مجھے ایک چیز بتائیں، فواد چودھری نے کہا ہے ان کا این سی او سی سے کوئی تعلق ہے؟ شیخ رشید نے کہا ہے، شیخ رشید تو کوئی چیز ان کی آپ خود بتا دیں کہ جو شخص اپنی منسٹری کی بات نہیں کرتا، کبھی سنا آپ نے منسٹری کی بات کر کبھی انہوں نے یہ جواب دیا اتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے ریلوے کا، کبھی جواب بتایا ہے آ کے کہ جی لاسز کتنے بڑھ گئے؟ جو شخص اپنی بات نہ کرے وہ کرونا کا ایکسپرٹ بن گیا. پچھلے ہفتے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اگر مریم کے بارے میں بتاؤں گا تو قیامت آ جائے گی.
تو پھر وہ جب وہ نہیں چلا. زبیر صاحب ڈاکٹر نوشین حامد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آپ نے جن دونوں لوگوں کا نام لیا, اگر آپ ان کو سنجیدہ نہیں سمجھتے تو ڈاکٹر نوشین حامد بہت سنجیدہ ہیں اور ایکسپرٹ بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں. تو نوشین احمد صاحب کی رائے لے لیجئے کہ کیا وہ سمجھتی ہیں کہ التوا میں جانا. بالکل میں بےحد احترام کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں, حکومت اگر سنجیدہ, جس طرح یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جس طرح 18th امینڈمنٹ آپ نے اعتراض ہوتا ہے, تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سیریس ہیں تو آپ ہمیں کوئی بریفنگ دیں, کوئی آئیں بلائیں بٹھائیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا, دیکھیں نا ہم انڈیپینڈنٹ رائے پر جائیں گے یا گورنمنٹ کی رائے پر جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں ہیلتھ کی, میں ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کیا حکومت کو, اپوزیشن کو بریفنگ نہیں دینا چاہیں گے فگرز کو سامنے رکھتے ہوئے, اور کیا کہیں گے ان سے کہ اپنے اس کو التوا میں ڈال لیں, اور کیا یہ کہتے ہوئے آپ اس خوف کا شکار تو نہیں ہے کہ حکومت کی اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ اس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں جی, دیکھیں اپوزیشن کی تحریک سے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, مگر اپوزیشن کی تحریک میں جن لوگوں کو یہ لے کے آنا چاہتے ہیں, جس عوام کو یہ بلانا چاہتے ہیں وہاں پر, ان کے لیے ضرور ہمیں ڈر ہے, کیونکہ یہ فگرز جو ہیں اس کے لیے اسپیشل بریفنگ کی تو ضرورت نہیں ہے. NCOC کے ڈیلی فگرز جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر, تمام چینلز کے اوپر آپ لوگ خود نشر کرتے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے, آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 1-1.5 ہفتے میں جو کیسز 350 سے 400 کے درمیان تھے وہ اب تقریباً 700 تک چلے گئے, جو کہ ڈبل ہے. آج بھی 12 ڈیتھس ہوئی ہیں. پنجاب میں 203 کیسز آئے ہیں, جو کہ 15 اگست کے بعد آج ہائیسٹ نمبر ہے. سندھ میں آج 163 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تو NCOC جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ڈیٹا جو ہے وہ فارملی آپ کی لیڈرشپ ایک وفد بنا کر کیوں نہیں بھیج دیتا اپوزیشن کے پاس, ان کو یہ فگرز دکھاتے ہوئے کہ جی آپ یہ کرونا پھیل سکتا ہے, آپ کے ورکرز کی ہمیں فکر ہے, آپ کی لیڈرشپ کی فکر ہے, اس کو التوا میں ڈال دیں. تو فارملی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا بڑا اچھا سجیشن ہے, اور میں خود جانے کو تیار ہوں. میں خود ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں سیشن آ رہا ہے, اس سے پہلے ہم لوگ ان کو مل کے ضرور یہ بتائیں گے, فگرز ان کے ساتھ شیئر کریں گے, فلور آف دا اسمبلی پہ بھی شیئر کریں گے یہ سارے فگرز. اور یہ تو بالکل ایک اوپن نالج ہے جو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ لوگ خود دیتے ہیں, اور سارے پاکستانی اس کو فالو کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پوری دنیا میں ٹرینڈ آ رہا ہے اس وقت, سیکنڈ ویو جو ہے. اور آج میں رانا جواد صاحب کی ابھی ٹویٹ دیکھ رہی تھی کہ اس کو اگلی جو پوری جو ویسٹرن ورلڈ میں جو یہ سیکنڈ ویو آ رہی ہے, اس کو سیکنڈ ویو مت کہیں بلکہ سونامی کہیں, کیونکہ یہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو کے باقی دنیا میں جو آ رہا ہے, ویسٹرن ورلڈ میں آ رہا ہے. تو ہمیں بھی اسی طرح احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور کیونکہ ٹرینڈز جو ہیں ظاہر پاکستان میں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات اور بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن سے درخواست کرنے کو تیار ہیں, ذاتی طور پر کرنے کو تیار ہیں, لیکن کیا ایسی ہی درخواست اپنی پارٹی کے سامنے بھی آپ رکھیں گی؟ کیونکہ کل ہی آپ کا ایک لیاقت باغ میں جلسہ ہوا ہے یا ورکرز کا کنونشن ہوا ہے, یہ احتیاط آپ خود کیوں نہیں کر رہے ہیں اپوزیشن سے درخواست کرنے سے پہلے؟ جی بالکل, یہ جلسہ اصل میں کافی 1 مہینہ پہلے کا پلان ہوا تھا, اور یہ فریش کوئی اس کی پلاننگ نہیں تھی, پرانا پلان ہوا تھا, اس لیے یہ جلسہ ہو گیا. مگر آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری پارٹی کی طرف سے اس کے ویژولز ہم دکھا رہے ہیں, اور اس میں کوئی SOPs کا خیال نہیں رکھا گیا, اور آپ کی لیڈرشپ اس میں شریک تھی. یہ تو پرلے درجے کی شاید بے احتیاطی اس کو کہنا چاہیے جو خود حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے. تو ایسے میں ترغیب دینا شاید مشکل ہو جائے گا اپوزیشن کے لیے آپ کو. جی بہرحال کل کا جلسہ جو تھا یہ چونکہ پہلے سے پلان تھا, اس وجہ سے یہ ہو گیا ہے. آئندہ جو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت تو یہ دلیل کیا زبیر صاحب بھی دے سکتے ہیں کہ ہمارا احتجاج پہلے سے پلان ہے جو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس لیے اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا؟ جی ابھی یہ 2-3 دن کے اندر جو ہم ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں, اس کی روشنی میں تو میں خیال ہے کوئی فریش پلاننگ کرنی چاہیے. جی زبیر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ جب ایک اپنی حکومت پنڈی میں بیٹھ کے خود اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, میسیجنگ پہلے سے اگر پلان تھا بھی تو اس کو کینسل کر دیتے, بڑا سمپل سا تھا. اور SOPs اگر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کو کیسے کہہ سکتے جب منسٹرز نہیں عمل کر رہے؟ تو میرا نہیں خیال ہے کہ تبھی تو میں کہہ رہا تھا کہ ان کا آرگومنٹ صحیح نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر یہ سمجھتے ہیں تو ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے, ٹاپ لیڈرشپ وہ بالکل اپروچ کرے, اور اپروچ یہ نہ کرے کہ یہ آ گئے ہیں وہ NRO لینے کے لیے. اگر آپ ادھر بدمزگی کریں گے تو پھر ہم بات بھی نہیں کریں گے. اگر یہ سیریس ہے کسی چیز میں
بالکل اپروچ کریں, اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کیا رسپانس ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک چیز جو ڈاکٹر جواد صاحب جو کہی جا رہی ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہے وہ پہلی سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے, تو اس سے کیا مراد ہم لیتے ہیں؟ اس سے کیا مراد یہ ہے کہ جتنے کیسز پہلے آئے تھے اس سے زیادہ کیسز اب آ سکتے ہیں, جتنی اموات خدا نخواستہ پہلے ہوئی ہیں اس سے زیادہ اموات ہو سکتی ہیں سیکنڈ ویو میں؟ جب ہم کہتے ہیں پہلے سے زیادہ خطرناک, اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کرتے ہیں آپ؟ جی ہاں, دیکھیے ہمارے سامنے یورپ ہے جہاں پہلے یہ کیسز آئے یا آؤٹ بریک آئی, تو جو یورپ کے بھی چند ممالک ہیں جہاں پہ پہلے بھی بہت سارے کیسز آئے تھے, فرانس ہے, جرمنی ہے, انگلینڈ ہے, تو اگر اب ہم ان کے ڈیلی کیسز دیکھیں تو جو وہ ان کی پچھلی پیک تھی جو اپریل میں جون میں آئی تھی, اس سے دگنے تگنے کیسز روزانہ کی تعداد میں آ رہے ہیں. مثلا اگر ان کی ڈیلی پیک اس زمانے میں 5,000 تھی کیسز ڈیلی کی, اب اس وقت وہ 15,000 20,000 کیسز کے لگ بھگ قریب پہنچ رہے ہیں. تو لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے کہ ابھی جو کیسز آ رہے ہیں تو اتنی شرح اموات نہیں ہے. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ٹیسٹ اویلیبل ہیں, پوری دنیا میں ٹیسٹ اویلیبل ہیں اور آسانی سے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے. تو اس وجہ سے وہ مائلڈ سمٹمز یا جن کو ہلکی علامات ہیں یا کم علامات ہیں وہ بھی جا کے اپنا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں اور ان کو بے شک بیماری کی شدت نہ ہو. لیکن کیا اس کی کیسز تو پہلے سے واقعی بڑھ چکے ہیں, لیکن کیا اس کی شرح اموات پہلے کی جو لہر تھی اس سے زیادہ ہوں گی, اس کا ابھی ہمیں انتظار ہے. کیونکہ ابھی یہ جو بھی جب کیسز بڑھتے ہیں اس کے بعد 3 سے 4 ہفتے بعد شرح اموات آپ کی بڑھتی ہیں. تو ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے کہ ہم پروجیکٹ کر سکیں. احتیاط تو ظاہر ہے کرنا لازم ہے, جس پہ بات بھی ہو رہی ہے, لیکن سوسائٹی میں ایک امیونٹی بھی تو ڈیولپ ہوئی ہوگی. اس امیونٹی کے ڈیولپ ہونے کے بعد تو شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اتنی خطرناک نہیں ہونی چاہیے اصولی طور پر. جی ہاں, میں نے اس کے اوپر کافی لکھا بھی ہے, اور آج ایک بہت بڑا اس پہ تحقیق شائع ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے دنیا میں یہ جو جس کو امیونٹی کے اسٹڈیز تھی کوئی 150 سے زیادہ, ان ساروں کو اکٹھا کر کے ان کا تجزیہ ہے, اور ان کا وہی انہوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ موسٹلی یہ جو تحقیق ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر یہ سب سٹینڈرڈ تحقیقات تھیں, اس کے باوجود کہیں پہ بھی اس کے جو آپ کو شرح ملتی ہے وہ 20% سے زیادہ نہیں مل رہی پوری دنیا کے اندر. اور اکثر جگہوں پہ, اور یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ڈاکٹرز ہیں, جو نرسز ہیں, جو ہائی رسک پروفیشنز کے اندر ہیں, تو جنرل پاپولیشن میں اس کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہے. اس کی جو دوسری وجہ ہے جو پچھلے دنوں WHO نے بھی کہا ہے کہ ابھی 90% لوگ اس دنیا میں ان انفیکٹڈ ہیں, یعنی کہ وہ انفیکٹ نہیں ہوئے, اس وجہ سے ان کے اندر امیونٹی نہیں ہوئی. تو اگر ہم امیونٹی پہ رہتے ہیں تو پھر ہم بڑا خطرناک کھیل کھیلیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ, اب حکومت کیا اقدامات اس پر لینے جا رہی ہے؟ ایک تو آپ نے کہا SOPs پر عمل درآمد کروائیں گے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا سنجیدہ کوشش کرتے ہوئے ایک سینئر اپنی پارٹی لیڈرشپ کا ایک وفد جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس بھیجنا چاہیں گے؟ کیونکہ اگر 30-40 لوگوں کا کوئی جلسہ ہوتا ہے, 30-40 ہزار لوگوں کا, تو اور اس میں سے کچھ لوگ کیسز ہوتے ہیں تو وہ لاکھوں لوگوں میں وائرس پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں. تو یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے. اس بات سے خوفزدہ ہوئے بغیر کہ ہماری انا ہرٹ ہو سکتی ہے یا اس کا ہمیں سیاسی طور پر نقصان ہو سکتا ہے, اپوزیشن ہمیں تانا دے گی کہ جب آپ ہمیں خوف کا شکار ہو گئے, اس کو سنجیدگی سے اس پہ غور کیا جائے گا؟ جی بالکل, انشاءاللہ تعالی بالکل ان کے ساتھ بات کی جائے گی, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ قومی مفاد اس میں یہی ہے, ہم لوگوں نے اپنی عوام کو بچانا ہے, کیونکہ پاکستان کے ہیلتھ سسٹمز اتنے اسٹرینتھن نہیں ہیں کہ ہم ایک دوبارہ سے ایک ویو کو, اور اتنے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہاسپٹلز جو ہیں وہ چوک ہو گئے تھے, ان کی کیپیسٹی بڑھانے کے باوجود جو تھی وہ پیشنٹس جو تھے وہ سارے کے بیڈز اویلیبل نہیں تھے, اور دوسری چیزوں کی پرابلمز آ رہی تھیں. تو ہم پاکستان بالکل اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دفعہ پھر جو ہے کیسز کو بڑھنے دیں. تو اس کے لیے جو SOPs جاری کیے جا رہے ہیں وہ سب پاکستانیوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے, اپوزیشن بھی پاکستانی ہے, تو وہ اب اس وقت ہم لوگ پبلک گیدرنگز کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے, SOPs کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے, خود بھی کرنا ہے, دوسروں سے بھی کروانا ہے. تو مانیٹرنگ میکینزمز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے کی طرح لاک ڈاؤنز بھی شروع ہو گئے ہیں, ابھی منی لاک ڈاؤنز ہیں, اللہ کرے کہ اسی سے ہی کام ہو جائے, نہیں تو یہ لاک ڈاؤن کا دائرہ کار بھی بڑھایا جا سکتا ہے. مگر اب میں سمجھتی ہوں کہ NCOC کا جو ایک ڈیٹا بیس ہے وہ اتنا ایکسپیرینس ان کو ہو گیا ہوا ہے کہ وہ کیسز کو دیکھ کر
बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन आमिर साहबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाद असगर, मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके देखते हैं कि टिकटॉक पर जो पाबंदी लगाई गई है सही फैसला है या गलत फैसला है, इसके क्या मुस्बत या मनफी असरात मुरतब होंगे। टिकटॉक स्टार्स हमारे साथ मौजूद होंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, वकला हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। टिकटॉक पर फैसला, पाबंदी का फैसला दुरुस्त फैसला है या गलत फैसला है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ उसामा खिलजी साहब मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया उसामा खिलजी साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मेरे साथ स्टूडियोज़ में नदीम सरवर एडवोकेट मौजूद हैं। ये वो दरख्वास्त गुजार हैं जो अदालत के पास गए दरख्वास्त लेकर के इस ऐप पर पाबंदी लगाई जाए, और कुछ और ऐप्स का भी उन्होंने जिक्र किया क्योंकि ये फौश मवाद इसमें शाया किया जाता है और फाशी फैलाने का बायस बन रहा है, और कुछ और आर्गूमेंट्स भी इनके थे। मेरे साथ बुशरा गुलफाम मौजूद हैं, आप टिकटॉक स्टार हैं। बुशरा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, और फिज़ा एंड मुनीब हमें ज्वाइन करेंगे। आप भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक स्टार्स हैं, आपकी भी मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग है। मैं सबसे पहले नदीम सरवर साहब, आप किस बुनियाद पर इस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, और इस पर आपने दरख्वास्त दायर की, और आप समझते हैं कि पीटीआई ने जो फैसला किया है पाबंदी का, आपकी कोर्ट में होने वाली जो हेयरिंग है या रिमार्क्स जो आए हैं उसका भी एक इम्पैक्ट इस पर शामिल है, तो क्यों आप पाबंदी लगवाना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टिकटॉक है वो पाकिस्तान में न्यूडिटी, पोर्नोग्राफी और जो फहश और वल्गर टॉक है उसका गढ़ बन चुकी थी। मैं सबसे पहले जब मैंने जब फाइल किया था तो मैंने इंडियन हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच का जो है फैसला वो पढ़ा था, तो उसके बाद मुझे हुआ कि मैं इस केस को फाइल करूं, क्योंकि उसमें लिखा था कि जो टिकटॉक है वो इंडियन कल्चर को डिग्रेड कर रही है और लोगों में सेक्स एजुकेशन और जो सेक्स की तरफ माइल कर रही है, और उस बुनियाद पे इंडियन हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने टिकटॉक को 1 साल पहले बैन कर दिया हुआ था। तो मैंने जब पाकिस्तान में देखा तो पाकिस्तान में भी सूरत हाल जो है इंडिया से बदतर थी। ठीक है, इंडिया में तो सूरत हाल आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसमें एक लफ्ज़ था कि फोहश गोई इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, इस बुनियाद पर क्या पाकिस्तान में जो थिएटर हो रहा है उसको बंद करवाने के लिए आप गए अदालत में? जी डेफिनेटली, अगर मैं थिएटर नहीं देखता, ठीक है ना, इस तरह की आप टिकटॉक देखते थे? जी, मैं टिकटॉक, मुझे इससे मोस्टली एक बड़ी पॉपुलर ऐप थी लिप सेंसिंग के लिए, तो इससे मेरा सबसे पहले जब मैंने कंटेंट चेक किए। आपने थिएटर नहीं देखा पाकिस्तान का? अगर आपने देखा हो तो पता चला कि फोहश गोई क्या होती है। अगर देखूंगा तो डेफिनेटली अगर उसमें होगी कुछ ऐसे कंटेंट्स होंगे तो मैं डेफिनेटली उसके ब्लॉकेज के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक स्टेट है और इस तरह इस्लामिक वैल्यूज है जो इस्लामिक। तो आपने पाकिस्तानी फिल्में भी नहीं देखी होंगी, आप उसके खिलाफ भी नहीं गए पाकिस्तानी फिल्म बंद करने? आपको शायद इल्म ना हो, मैं तो आपके थोड़े नॉलेज में ला दूं कि इंडियन मूवीज जो हैं पाकिस्तान में बैन करवाई हैं, वो मेरी पिटीशन पे बैन हुई। ठीक है, नहीं मैं पाकिस्तानी फिल्म की बात कर रहा था। पाकिस्तानी फिल्म मूवीज में देखता नहीं हूँ। चले, ये आप अच्छा करते हैं, जो चीजें आप नहीं देखते वो आपसे महफूज है। जी। अच्छा, बुशरा गुलफाम साहबा, ये आप इन इल्जामात को कबूल करती हैं जो अभी इन्होंने कहा कि इस पर पोर्नोग्राफी भी कह दिया, फिर फोश गोई है, फिर डांस है, फिर आप फोश कल्चर मुतारिफ करवा रहे हैं, ये सब हो रहा है, हो तो रहा है, किस हद तक आप इनसे इत्तफाक कर रही हैं? देखिए मेरी बात सुने, दिस इज़ सो ऑब्वियस कि जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें एक अच्छा पहलू भी देखने को मिलता है। वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छी चीज़ भी होती है, बुरी चीज़ भी होती है। हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। जस्ट बिकॉज कि हम उसके नुकसान को देखकर हम उस चीज़ को बंद करवा दें, ये कहीं पर ये मतलब कहीं कोई रूल ही नहीं बनता, ये कोई बात ही नहीं है। और मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती हूँ इस बात से कि ये कह रहे हैं कि टिकटॉक, ठीक है मैं मानती हूँ कि टिकटॉक पे वल्गैरिटी हो रही है, गलत कंटेंट क्रिएट हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, बट हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि टिकटॉक को बंद कर दो। आप लोग क्यों नहीं ये समझते कि हम लोग नेगेटिविटी को क्यों प्रमोट करते हैं? आप और मैं ही हैं जो नेगेटिविटी को देख के उसको शेयर करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, उसको लाइक करते हैं। अगर हम ये सब कुछ करना छोड़ दें तो डेफिनेटली ना नेगेटिव कंटेंट प्रमोट होगा, नेगेटिव कंटेंट प्रमोट नहीं होगा तो वल्गैरिटी अपने आप नहीं फैलेगी। हम अगर कुछ SOPs बनाएं टिकटॉक के जिस पे जो वल्गर कंटेंट है उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए, चाहे 5 मिलियन फैन फॉलोइंग हो या 2 मिलियन या 1 मिलियन, अगर हम उसको ब्लॉक कर दे तो किसकी जरूरत है कि वो उठे? आपके ख्याल में वल्गर की डेफिनेशन क्या है? फोहश किसे कहते हैं? A
अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री रिलीजन और हमारे कंट्री के जो कस्टम्स हैं उसके हवाले से वल्गैरिटी होती है एक्स्ट्रा मोड कपड़े पहन लेना। अव्वल तो देखिए ना, वल्गैरिटी का जो एक लेवल है ना वो हर किसी का अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग होगा, बाकी सुनने वालों का अलग होगा, सबका एक अपना बना हुआ है परसेप्शन वल्गैरिटी को लेके, सब अपने लिहाज से देखते हैं, जो जिस तरह की सोसाइटी में मूव करता है ना वो उसी तरह की वल्गैरिटी को कहता है कि ये आपका पॉइंट ये है कि चीजों को रेगुलेट करना चाहिए, पर्सपेक्टिव है आपका पॉइंट ये है कि चीजों को रेगुलेट करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। उसामा खिलजी साहब, डिजिटल इकोनॉमी एक बहुत बड़ी हकीकत है पूरी दुनिया में, और अब जाहिर है इस पर फवाद चौधरी साहब का भी एक अपना मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं वो, बल्कि मैं आपको सुनवाई देता हूं, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा और अपना पॉइंट ऐड कीजिएगा। जी, पीटीए की तरफ से जो टिक टॉक के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बिजनेस बिल्कुल बैठ जाएगा। ये जो टिक टॉक है या यूट्यूब है या फेसबुक है, ये कंपनियां नहीं है, इनको आप पूरे मुल्क समझें, इनके जो बजट्स हैं वो हमारे मुल्कों से ज़्यादा हैं। हमने ये पाबंदियां लगा करके इस तरह से अपना मामला चलाया और हर बात के ऊपर हमने बैन कर दिया, तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बिजनेस बिल्कुल बैठ जाएगा और ये हम पहले ही बहुत पीछे रह गए हैं, इसके ऊपर हम इतना नीचे चले जाएंगे कि हम उठ ही नहीं पाएंगे। सो मैंने तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा है कि इसके ऊपर मेहरबानी करके रिव्यू किए जाएं और इस तरह के फैसलों से भी इज्तनाब करने की ज़रूरत है। जी उसामा खिलजी साहब। सही कहा फवाद चौधरी साहब ने। ये जो आपके दूसरे जो मोहतरम हमारे साथ शो में बैठे हैं, तो इनको मैं बताना चाहूँगा कि टिकटॉक की अपने रूल्स के मुताबिक आप पोर्नोग्राफी और न्यूडिटी तो उस पर लगा ही नहीं सकते। अगर कोई लगाता है उसकी वीडियो खुद ब खुद हटाई जाती है उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि पोर्नोग्राफी या न्यूडिटी है, या तो साहब को चाहिए कि इस तरह का कंटेंट वो ढूंढा भी ना करें तो उन्हें नजर भी नहीं आएगा। क्योंकि देखें, टिकटॉक पाकिस्तान में 43 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, सबसे ज्यादा पॉपुलर एक एप्लीकेशन है। और लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं टिकटॉक में ज्यादातर? अभी देखें जो दीगर जो आपके ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह, उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है, ज़्यादा अमीर तबके के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टिकटॉक एक ऐसी वाहिद एप्लीकेशन है जिसमें पाकिस्तान में हर तबके के लोग जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, उस पर अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं। वो देखें, कुछ जो है एक फार्मर है एक देहात का जो अपने गांव में जो है जो कुछ कर रहा होता है वो टिकटॉक पे लगाता है और मिलियंस ऑफ लोग उसको देख रहे होते हैं। ऐसा कंटेंट क्या पहले कभी हमें नजर आया? तो ये टिकटॉक लोगों को ज्यादा आवाज देता है, एक जमहूरी आवाज देता है उन लोगों को जो लोग ट्विटर पे लिख नहीं सकते या फेसबुक पे लिख नहीं सकते, वो टिकटॉक पे वीडियो बना के अपनी आवाज जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जहां तक बात है डिजिटल पाकिस्तान की, तो अगर आज आप हर एक ऐप हर रोज बैन करना शुरू करेंगे तो ना तो बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना तो आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहेगा, क्योंकि वो कहेंगे इस मुल्क में तो हर रोज एक ना दूसरी ऐप जो है बैन हो जाती है, टेक्नोलॉजी बैन हो जाती है, तो हम तो यहाँ काम नहीं करना चाहेंगे। और आखिरी बात यह है कि अगर आप इस तरह बैन करेंगे भी, जिसने जो कुछ करना होता है, गलत काम करना होता है, वो रास्ता निकाल लेते हैं। देखिए, इंटरनेट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ऐप बंद कर लें तो कोई नहीं एक्सेस कर सकता। आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, 100 और तरीके हैं, अभी भी काफी ज्यादा लोग टिकटॉक वकील साहब कह रहे हैं कि वीपीएन को भी ब्लॉक करवाएंगे हम, इसके लिए अलग से दरखास्त देंगे कि वीपीएन के थ्रू भी ना देखा जा सके। लेकिन बात ये है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं चाइना गया था 2 साल पहले, वहां मैंने वीपीएन इस्तेमाल करके अक्सर जो फेसबुक ट्विटर वगैरह है वो बैन है। तो हर रोज जो है टेक्नोलॉजी नई निकल रही होती है, इस टेक्नोलॉजी से आप आगे जो है नहीं निकल सकते। आप एक चीज बैन करेंगे, अगले दिन कोई और कुछ और बना देगा, उसको आप एक्सेस कर सकेंगे। तो वीपीएन को ब्लॉक करना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी बड़ी रियासतें चीन की तरह भी इसको जो है मुकम्मल तौर पर नहीं बैन कर सकती। तो पॉइंट ये है कि इंटरनेट जिस तरह काम करता है उसको समझने की जरूरत है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है उसामा साहब कि अगर आप टिकटॉक को ब्लॉक करेंगे तो अपना यही कंटेंट लेकर जो कंटेंट क्रिएटर है वो फेसबुक पे चला जाएगा, वो यूट्यूब पे चला जाएगा, फिर आपको सारी ऐप्स बंद करना पड़ेंगी। मुनीब और फिजा मेरे साथ मौजूद हैं, आप हस्बैंड वाइफ भी हैं और आप मिलकर काम करते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि इस ऐप ने आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट क्या किया है, यानी आपको क्या फायदा हुआ इससे? क्या आपकी इकोनॉमी बेहतर हुई, क्या आपकी अर्निंग बेहतर हुई, क्या आपको एक्सपोजर मिला? आपको अगर ये ऐप बंद हो रही है, आपको इससे क्या नुकसान हो रहा है? आप इसके बंद होने के खिलाफ क्यों हैं? सर, अगर हम ये बात करते हैं ना कि बंद होने के खिलाफ क्यों है, तो सबसे पहले बात ये, अगर वल्गैरिटी की बात आती है या किसी भी दूसरी चीज की बात आती है तो उसके खिलाफ हम लोग भी हैं, सबसे पहली बात ये। और अगर ये बंद हो रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग क्रिएटर्स हैं।
کریٹرز ہم لوگ کسی دوسری ایپ پہ چلے جائیں گے, وہاں جا کے اپنی اسکلس دکھانی ہے نا, تو ہم کسی دوسری ایپ پہ دکھا دیں گے. لیکن بات یہاں پر یہ ہے, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سر جیسے کہ آپ میرے ہسبینڈ یہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک چینل پہ کام کر رہے ہیں, آپ کچھ غلط کام کریں گے تو آپ کو نکالیں گے نا کہ چینل کو بند کر دیں گے کہ لو جی بند ہو گیا, اس کا کوئی حل نکالنا ہے یا آپ نے چینل بند کر کے بس آرام سے بیٹھ جانا ہے. اور برا تو ظاہر ایسا لگتا ہے, ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں, 5-6 مہینے ہمیں ہو گئے, ہم لوگوں نے محنت کی, اور وہ جو محنت ایک دم سے یوں بند ہو جاتی ہے تو آپ کو برا تو لگے گا, ظاہر ہے. پاکستانی عوام کے لیے آپ نے چھوڑا کیا ہے, دیا کیا آپ نے پاکستانی عوام کو, یہ یوتھ کو, اس جنریشن کو آپ نے دیا کیا ہے؟ اپنی گورنمنٹ کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے. سر جابس نہیں ہے, ماسٹرز کر کے گھر پہ بیٹھے, ہمیں کیا کریں, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. اور آپ ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں, ولگیرٹی ہے. اچھا اپنی موویز کی بات کریں جو آج سے کتنے سال پرانی کی موویز ہیں, اب تو خیر دور اور ہے, نیا دور ہے, لیکن جب اتنی پرانی موویز آپ ان کی ڈریسنگ دیکھیں, آپ وہ موویز دیکھیں جو آپ سنیما میں چلا رہے ہیں اور اتنے لوگ جاتے ہیں, ٹکٹس لیتے ہیں, خریدتے ہیں, وہ اوکے ہے. لیکن یہاں پر گھر بیٹھے ہوئے بنا کسی ریفرنس کے ہم لوگ اپنا کانٹینٹ دے رہے ہیں, تو ان پہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے کسی کو, جس کو بھی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. یہ منیر صاحب موویز چلتی ہیں, ڈراماز چلتے ہیں, ایک سینسر. اچھا منیر صاحب میرا اس میں ایڈ کر لیجیے گا سوال, آپ کے کتنے فالوورز ہیں, اور کیا آپ کو یہ فالوورز لانے کے لیے کیا بولڈ ڈریسز پہننا پڑے آپ دونوں کو, کیا آپ کو ولگیرٹی کا سہارا لینا پڑا پھر آپ کو یہ ملا ہے, یہ جو سکسیس ملی ہے یا فیم ملا ہے؟ سر ہمارے نا ایکچولی 2 آئی ڈیز ہیں, ایک فضا کا آئی ڈی ہے اور ایک میرا, الگ الگ آئی ڈیز بنائے ہوئے ہیں, اور دونوں پہ 1 ملین پلس فالوورز ہیں دونوں آئی ڈیز پہ. تو ہمیں ہماری دونوں آئی ڈیز پہ اراؤنڈ 800 ویڈیوز ہیں, 800 پلس ہیں. تو کوئی اگر ہمیں تو کوئی ایک ویڈیو بھی پاکستان کے کسی سینسر بورڈ کے پاس لے جائے اس ویڈیو کو کہ یہ ہمارے اس کو پورا اترتی ہے معیار پہ نیچے, تو ہم اس کے خلاف ہوں گے سب سے پہلے. کوئی ایک ویڈیو بھی کوئی غلطی سے لگ جاتی ہے, کوئی ایک دکھاتی ہے, آپ نے موویز کے لیے بھی ڈراماز کے لیے بھی سینسر بورڈ بنائے ہوئے ہیں, تو آپ اس میں کوئی سینسر ایسا کوئی سین کرے نا. ہماری جو ایف آئی اے اتنی ماشاءاللہ اسٹرانگ ہے, وہ ہر چیز کو مانیٹر کرتی ہے, تو اس چیز میں بھی کرے نا. ہم تو سب سے زیادہ ہم اپنے کنٹینٹ پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ یار اس کو پروموٹ ولگیرٹی کو نہ کیا کرو, مت کرو اس کو. تو بنیادی طور پر پوائنٹ یہ ہے کہ ریگولیٹ کرنا. اب اچھا بالکل صحیح ہے, ریگولیٹ کرنا چاہیے, بند کرنا مسئلے کر لیے. وکیل صاحب مسئلہ یہ ہے, آپ نے 2-3 الفاظ استعمال کیے تھے, پورنوگرافی آپ نے کہا, نیوڈیٹی آپ نے کہا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان ایپلیکیشنز پر کوئی اپلوڈ کرے اور وہ ان کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم اس کو بلاک نہ کرے. آپ نے کب دیکھا اور کہاں دیکھا, کیا آپ نے دیکھا ہے ان چیزوں کو جس کو آپ درخواست بنا کر چلے گئے عدالت میں؟ جی میں نے جب یہ ٹک ٹاک کی اپلیکیشن فائل کی تو اس سے پہلے میں نے چیک کیا کہ کیا لوگوں کی باتوں میں سچائی ہے کہ نہیں. تو میں نے ٹک ٹاک ایپ جو ہے وہ باقاعدہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی, اور اس ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو مسلینیسلی اس کو سویپ کیا. تو اس کے بعد اس طرح کی ویڈیو میرے سامنے آئی, میں نے باقاعدہ کورٹ میں اٹیچ کی ہوئی ویڈیو, وہ ٹک ٹاک پہ تھی. اور اس میں سب سے بڑی جو میں آپ کو ویڈیو بتا دوں, سب سے پہلے اس میں ایک عورت بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہے, پاکستانی عورت, پیچھے انڈین سانگ چل رہے ہیں, اور مطلب اس کی میں وہ نہیں بتا سکتا کہ کیا اس کے علاوہ اتنی. تو آپ نہیں سمجھتے, آپ اس آرگومنٹ کو نہیں سمجھتے کہ چیزوں کو ریگولیٹ ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں ریگولیٹ کریں, تو ان ویڈیوز کو ہٹایا جانا چاہیے, نہ کہ بین کرنا. میں چاہتا ہوں کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے, اس کو سائبر کرائم سے لنک کیا جائے, لیکن وہ کمپنی جو ہے وہ ماننے پہ تیار ہی نہیں ہے. ان کو متعدد بار جو ہے پی ٹی اے نے نوٹسز کیے ہیں کہ آئیں 2016 سے جو لا ہے وہ رولز بنانے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ رول فارمولیٹ کر رہی ہے کہ اسلام آباد میں ہر سوشل میڈیا ایپ کا اپلیکیشن ہو, اور وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ یا سائبر کرائم یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ لنک ہو, تاکہ ہم لوگ ان لوگوں کو پکڑ سکیں جو فحاشی پھیلا رہے ہیں, نیوڈیٹی پھیلا رہے ہیں. جب وہ خود ریگولیٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے, نہ وہ جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اکانومی کلیپس کر جائے گی ٹک ٹاک کی وجہ سے. چائنا تو میں خود جو کریٹر ہے اس ایپ کا, اس ملک میں فیس بک نہیں ہے, ٹک ٹاک نہیں ہے, کیا ان کی اکانومی کلیپس کر گئی؟ انہوں نے آلٹرنیٹ چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا, وہ تمام اپنے سافٹ ویئرز یوز کر رہے ہیں جو انہوں نے پرووائڈ کی ہیں. اب پہلے یا تو حکومت وہ پرووائڈ کرے اور پھر آپ اس کو انہوں نے, ان کو یہ نہیں پتا فواد چودھری صاحب کو کہ ان کے کنٹینٹس کو ریگولیٹ کریں. رائٹ. بشرا گلفام صاحبہ, آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ابھی منیب اور فضا یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستانیوں کے پاس مواقع بہت کم ہیں, نوجوانوں کے پاس, یعنی پلے گراؤنڈز نہیں ہیں, ان کو پوری اپورچونیٹیز نہیں ملتی,
اور اس کے مثبت پہلو بھی کچھ ہیں, یعنی کہ بہت اچھے لوگ, بہت سارے لوگوں کا بہت اچھا ٹیلنٹ بھی سامنے آیا اور ان کو پروفیشنلز کے طور پر ایکسیپٹ کیا گیا ہے. فلم میں کام ملا, ڈراماز میں کام ملا, لوگوں نے جو ہے وہ فیشن شوز کیے, یعنی اس انڈسٹری کا حصہ بنے ہیں. یا تو اس انڈسٹری کو بند کرنا پڑے گا جس انڈسٹری کا یہ حصہ بن رہے ہیں, جس کو ہم نے لیگل قرار دیا ہوا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے, میں نے آپ کو شروع میں ہی بات کی تھی کہ ہر چیز کے اچھے برے پہلو ہیں. ٹک ٹاک کے بہت سارے مثبت پہلو یہ ہیں کہ یار نوجوانوں کے لیے آلریڈی ہمارے پاس جابس نہیں ہیں, ہمارے پاس روزگار نہیں ہے ملک میں. اب اگر ٹک ٹاک کے تھرو کسی کو کوئی روزگار مل رہا ہے, لائک بہت سارے ایسے ٹک ٹاکرز ہیں جو فلمز میں کام کر رہے ہیں, سانگس کیے ہیں, ڈراما میں کام کر رہے ہیں, وہ اپنی کریٹیوٹی شو کر رہے ہیں. سب سے زیادہ خوشی مجھے پرسنلی جس انسان کے لیے ہوتی ہے وہ پھلو, اگر آپ جانتے ہو کہ اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ پہلے کیا تھا اور آج اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ کیا ہے, تو مجھے خوشی ہوتی ہے پرسنلی لوگوں کو دیکھ کے, اپنے آپ کو دیکھ کے کہ یار ہم لوگ گروم کر رہے ہیں, ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھے. انسان کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے, اسٹیٹک رہے گا. اور دیکھیں ولگیرٹی کا پھر وہی میں بات کروں گی, جو ایک پرسیپشن آف مائنڈ ہے سب کا الگ ہے, سب کے لیے ہر چیز الگ ہے. میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ میرے موقف سے سوچیں تو آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں, میں آپ کی طرح سے نہیں سوچ سکتی ہوں, میں اپنی طرح سے سوچوں گی. تو سب کا سوچنے کا معیار الگ ہے. تو اگر ہم کسی چیز کو کسی کے سوچ کے معیار کے طور پہ بند کر دیں تو یہ تو کہیں نہیں لکھا, آلدو کہ اس چیز سے بہت سارے لوگوں کا روزگار جڑا ہے, اس چیز سے بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اپنی ایک چلے پرسنل سیٹسفیکشن ہی کہہ لیں آپ, اس کو پرسنل سیٹسفیکشن حاصل کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو بند ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی اس کو بالکل بھی بند نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشن SOPs ڈیفائن ہونے چاہیے تاکہ کوئی بھی بندہ غلط کنٹینٹ نہ کریٹ کر سکے. اٹ سیلف می, آئی ایم اے ٹک ٹاکر, اور میں بھی نیگیٹو کنٹینٹ, غلط کنٹینٹ, غلط ویڈیو کے میں خلاف. رائٹ جی, میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. اسامہ سے ذرا اس موضوع بات کرتے ہیں, یہ کتنی بڑی اکانومی ہے یا کتنی بڑی انڈسٹری ہے, اس کا والیوم کتنا ہے, اور اگر ہم ایک ایک کر کے ایپس کو بند کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے کتنے لوگ ہرٹ ہوں گے. بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو یونیورسٹی سے فریش گریجویٹس ہیں, جن کے پاس جابز نہیں تھیں اور انہوں نے ٹک ٹاک پر اپنا کام, یوٹیوب پر اپنا کام شروع کیا, فیس بک پہ اپنا کام شروع کیا, اور وہاں سے ان کا ایک ہینڈسم سورس آف ارننگ ڈیولپ ہوا اور ان کا گھر کا چولہا چلنا شروع ہوا. اور بہت سارے لوگ اب کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. تو کیا ولگیرٹی کے نام پہ ان سب کو بند کیا جا سکتا ہے؟ اگر کریں گے تو کتنا نقصان ہوگا؟ چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسامہ صاحب, یہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے, اس کا والیوم کتنا ہے؟ ڈیجیٹل انڈسٹری جو ہماری ہے پاکستان کی, اس کا کتنا والیوم ہے, اور اس میں سب سے بڑی انڈسٹری کون سی ہے؟ ٹک ٹاک کا اس میں کتنا شیئر ہے آپ کے, اس کا کوئی فگرز ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں جنرلی اگر آپ IT کے سیکٹر کو دیکھیں تو اوورال $1 بلین سے زیادہ اس کا جو ہے ورتھ بنتا ہے پاکستان میں, اور اس کی ایکسپورٹ امپورٹ بھی اس میں آتی ہے, جو سروسز آتی ہیں, اور اس میں سوشل میڈیا کے بھی کردار بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ٹک ٹاک میں جیسے میں نے پہلے کہا 43 ملین ڈاؤن لوڈز ہیں, تو اتنے زیادہ یوزرز ٹک ٹاک پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں, جس میں میرے خیال سے زیادہ تر جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں میرے خیال سے اتنا ہی نمبر ہے ٹک ٹاک کے یوزرز کا. دوسری بات اگر اس میں دیکھ لیں تو یہ جو قوانین جو استعمال ہو رہے ہیں, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا سیکشن 37 استعمال ہوتا ہے ان لافل آن لائن کانٹینٹ کے لیے, اور یہ جو قانون ہے یہ تو سینسرشپ کا ایک کلاز ہے, ایک کالا قانون ہے جس کے تحت سینسرشپ کی جا رہی ہے. ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی عوامی ورکرز پارٹی, ایک پولیٹیکل پارٹی الیکشن سے پہلے ان کا ویب سائٹ بلاک ہو گیا تھا. ہم نے دیکھا ہے بزنسز کے ویب سائٹس غلطی سے بلاک ہو جاتے ہیں, اور اس قانون کا دیگر جو ہے ابیوز ہو رہا ہے. تو یہ کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے؟ زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کمپنیز کو پاکستان کی جو ریکویسٹ جاتی ہیں, اگر آپ ٹرانسپیرنسی رپورٹ دیکھ لیں فار ایگزامپل فیس بک کی, تو 30% سے زیادہ جو حکومتوں نے ریکویسٹ دنیا میں بھیجی تھی وہ پاکستان حکومت سے گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی جو ریاست ہے وہ لوگوں کو سینسر کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہی ہے, کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی آواز اٹھائیں, اپنے اظہار رائے کا جو حق ہے وہ استعمال کریں, اور اپنی جو رائے ہے, جو کرٹیسزم ہے جو اسٹیٹ پالیسی کا, اس کے جو ہے پھر ڈفرینٹ یہ بہانے بنا کے وہ چپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خیال سے لیکن ٹک ٹاک پر تو بہت ہی کم شاید پولیٹیکل کانٹینٹ ڈالا جا رہا ہوگا جو گورنمنٹ کے لیے کوئی تھریٹ ہو سکتا ہے. کافی پولیٹیکل کانٹینٹ ہوتا ہے ٹک ٹاک پہ, اور اس قسم کا کانٹینٹ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ زیادہ ریزونیٹ کرتا ہے.
آپ کے خیال میں پھر اگر ٹک ٹاک کو کسی سیاسی خطاب کا نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ نشانہ یوٹیوب کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ یوٹیوب پر تو پھر زیادہ جو پولیٹیکل وائسز ہیں وہ زیادہ اسٹرینتھن ہو کر سامنے آتی ہیں اور وہاں پر اس طرح کا تو کانٹینٹ زیادہ ہے. اور پھر اگر ہم یہ جو الزام ہم نے ٹک ٹاک پر لگایا ہے یہ الزام تو آپ کئی گنا ملٹی پلائی کر کے یوٹیوب پہ بھی لگا سکتے ہیں, فیس بک پہ بھی لگا سکتے ہیں, اس کا کیا کریں گے؟ اسد اللہ صاحب شاید آپ بھول رہے ہیں کہ پاکستان میں یوٹیوب 4 سال کے لیے بلاک بند رہ چکی ہے جی, اور اس کی وجہ سے جو امپیکٹ آیا ہماری ڈیجیٹل اکانومی پہ, ہماری کریٹرز پہ, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں لوگ جو یوٹیوب استعمال کر کے اپنا معاشی فائدہ ملک کے لیے کر رہے تھے, وہ پاکستان واز مسنگ آؤٹ آن دیٹ فار 4 ایئرز. اسی طرح اگر آپ ٹک ٹاک کو دیکھیں گے, ابھی صرف ٹک ٹاک پہ ختم نہیں ہوگا یہ, اور جو دیگر جو ایپس ہیں ان کی طرف بھی آئے گا. اگر آپ کو معلوم ہو اسی ہفتے جو ہے سوشل میڈیا کے نئے رول جو ہے کابینہ نے اپروو کیے ہیں, جس کے تحت سوشل میڈیا کمپنیز کو ادھر جو ہے دفاتر قائم کرنے ہیں اسلام آباد میں, اور 24 گھنٹے کے اندر حکومت کی ریکویسٹ کو انہوں نے کمپلائی کرنا ہے. اگر وہ کمپلائی نہیں کریں گے تو ان کو بلاک کیا جائے گا. کیا سوشل میڈیا کمپنی پاکستان ایک منٹ کیا سوشل میڈیا کمپنیز جو ہے پاکستان حکومت کی ہر ریکویسٹ کو انٹرٹین کریں گی؟ نہیں, کیونکہ ان کے کمیونٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں, اور ان سٹینڈرڈز کے تحت پوری دنیا میں وہ پلیٹ فارم چلتی ہے. ہر ملک کے لیے الگ پلیٹ فارم نہیں چلتا, اور نہ تو حکومت کا یہ حق بنتا ہے کہ لوگوں کے اظہار رائے کو وہ خاموش کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, اچھا بالکل صحیح ہے. ابھی ہم آگے دیکھیں گے ٹک ٹاک کا بھی بہانہ اور دیا جاتا ہے, اور میں چاہوں گا جی ایک آرگومنٹ اور دیا جا رہا ہے, اور وہ آرگومنٹ یہ ہے فضا, اور میں منیب سے جاننا چاہوں گا کہ جی اس پر تو اور بھی لوگ ممالک نے پابندی لگا دی. ٹک ٹاک تو اس طرح کی ایپ ہے کہ انڈیا نے پابندی لگا دی, امریکہ نے پابندی لگائی, ملیشیا میں یہ بین ہوئی, اور ممالک میں کہیں پر اس پہ غور کیا جا رہا ہے. تو یہ آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ جناب اس میں کچھ ایسی بات ہے جو باقی ممالک بھی اس کو بین کر رہے ہیں. آلدو میں اس کو ویسے انڈیا کا اور امریکہ کا تو پولیٹیکل ڈیسیژن سمجھتا ہوں چائنا کے اگینسٹ. جی نہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دوسری کنٹریز کا بھی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ بین ہو رہی ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کس ریزن کی وجہ سے بین ہوئی ہے. میں اس ریزن پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ولگیرٹی کی وجہ سے تو ہمیں ٹھیکا نہیں ہے کون کیا کر رہے ہیں جی, کام کر رہے ہیں, ہم نے صرف ان کو دیکھ کے نہیں کرنا. تو ادھر جو مین ریزن ہے وہ ولگیرٹی ہے نا یہاں پہ. ابھی جو وہ وکیل صاحب نے بھی ابھی میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں, آپ کے نالج میں ہوگا کہ یہ وکیل صاحب پتہ نہیں وہ کون تھا جو بات کر رہا ہے, میں اس کو جانتا نہیں ہوں, لیکن وہ کہہ رہا تھا اس پہ ندیم شرما صاحب وہ ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ جی وہ کہہ رہے تھے میں نے سپورٹ کیا ہے, تو وہ سارے اس طرح کے کانٹینٹ آ رہے تھے. اب اس چیز پہ میری پہلے بھی ایک جگہ پہ بات ہو چکی ہے. میں ان کو بھی چیلنج دیتا ہوں کہ میں ٹک ٹاک نیو انسٹال کرنی ہے انہوں نے نئے موبائل میں, اور اس کو چیک کرنا ہے, سکرول کریں گے اس کو گھنٹہ کرتے رہیں, ایک آئے گا کوئی کنٹینٹ ایسا جو کمیونٹی گائیڈ لائن کے تھوڑا سا خلاف جا رہا ہوگا, ولگر جسے کہہ سکتے ہیں. اگر یہ اس کو بنا دیکھے سوائپ اپ کر دیں گے, ان کو اگلے 2-3 گھنٹے میں کوئی اس طرح کا کانٹینٹ ٹک ٹاک نہیں دکھاتا ہے. کہ ہمارے جتنی بھی ہماری اپنی کے 4-5 آئی ڈی کا موبائل پکڑے, اور یہ جو سر ہیں یہ اس کو 2 گھنٹے تک سرچ کرتے رہے, اگر کوئی ایک بھی ویڈیو آتی ہے اس طرح کی جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ولگیرٹی ہے, تو میں ان کی بات سے ایگری کر لوں گا. مطلب کہ آپ خود اس کو دیکھ رہے ہیں, جو بندہ جو چیز دیکھ رہا ہے ٹک ٹاک اس کو وہی دکھاتا ہے. نہیں لیکن یہ آرگومنٹ اس لیے صحیح نہیں ہو سکتا نا کہ دیکھیں اگر کوئی پورنوگرافی دیکھنے والے لوگ ہیں یہاں پر, تو آپ یہ آرگومنٹ نہیں دے سکتے کہ چونکہ لوگ دیکھتے ہیں اس لیے ہم اس کو بنا رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ آرگومنٹ تو نہیں دیا جا سکتا نا. نہیں سر سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, پہلی بات یہ کی ہے کہ ہم اس چیز کے میں صرف ان کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف وہی نظر نہیں آ رہا, بہت سے اچھے کنٹینٹ میں نظر آ رہے ہیں. اب وہ یہ جو ایشو لے کے آئے کہ اس کو دیکھتے آئے ہیں تو اس کو اس طرح کر رہے ہیں. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم ساتھ نہیں ہیں, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں اب جو ٹک ٹاک آئے اور انشاءاللہ آئے گا, جب آئے گا پورے پالیسیز کے ساتھ, رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ آئے, تاکہ ہمیں بھی مزہ آئے کہ جو کانٹینٹ ہم بنا رہے ہیں اتنی محنت سے وہ ضائع نہیں جانا چاہیے. یہ صرف ٹک ٹاک ہی نہیں ہے, میں کوئی مطلب بہت بڑا صرف اس ایپ کا سپورٹر نہیں ہوں. اگر ہم لوگ کریٹرز ہیں, کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, میرے تو جب سے کل سے بین ہوئی ہے میرے تو لائکی پہ 1 لاکھ سے اوپر فالوور آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ آلٹرنیٹ صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے اب یہ اس میں وکیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ
آپ اب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ جو درخواست لے کر بین کرنے کی گئے ہیں، آرگومنٹس اتنے سارے آئے ہیں آپ کے خلاف کہ اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، سب اس سے اتفاق کر رہے ہیں، بین کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں اس وقت ہیئرنگ میں موجود تھا جب چیف جسٹس ہیئرنگ کر رہے تھے کورٹ میں، ٹھیک ہے، یہ جو رولز فریم ہوئے ہیں انہوں نے استفسار کیا تھا اٹارنی جنرل سے کہ آپ 2016 سے رولز بنا رہے ہیں، آپ نے کتنی دیر میں رول بنا لیے ہیں؟ 4 سال ہو گئے ہیں، آپ فیڈرل کیبنٹ سے اپروو ہی نہیں ہوئے رول۔ تو یہ رولز جو ہیں اسی ہیئرنگ کے نتیجے میں انہوں نے 2 ہفتے کا آپ کے خیال میں اگر ایک جیسے پاکستان میں ایک سینسر بورڈ ہے، ایک پیمانہ رکھ لیا جائے کہ اگر کسی چیز کو سینسر بورڈ اپروو کر رہا ہے، یعنی اسی معیار کی چیزوں کو ڈرامے کے لیے یا فلم کے لیے یا سٹیج کے لیے اپروو کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے بھی اپروو کر دیا جانا چاہیے۔ یہاں پر مطلب زیادہ انٹینس چیزیں جو ہیں وہ تھیٹر پہ چل رہی ہیں، ڈراما میں چل رہی ہیں، فلم پہ چل رہی ہیں، پاکستانی ڈراموں میں چل رہی ہیں اور وہ اپرووڈ ہیں، تو آپ کے خیال میں پھر یہ بھی کنٹینٹ اپروو ہونا چاہیے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ جو بیسک جو پاکستان کا جو گریڈ نارم ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی کنٹینٹ، کوئی بھی بات اسلامک آئیڈیالوجی، میری اپنا اپینین نہیں ہے، یہ پوری سٹیٹ ہے، 21 کروڑ لوگوں کا اپینین ہے کہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا تھا اور اس کی نارمز کے مطابق ہم نے کام کرنا ہونا چاہیے، لیکن پھر ساری چیزوں کو شاید ریویو کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم سرور صاحب، اسامہ خلجی صاحب، فیضا اور منیب ہمارے ساتھ تھے، اور بشرا گلفا۔ ٹک ٹاک بہرحال اس کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے شاید حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ یہ بند رہنی چاہیے یا اسے ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ بہتر اور جلدی سے اقدامات اٹھانے جانے چاہیے۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔